حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے سوائے شعبان کے کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ زیادتی کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرمایا کوئی دوسرا ایسا مہینہ ہمارے علم میں نہیں جس میں آپ علیہ السلام نے پورے مہینے اور نفلی روزے رکھے ہو سوائے اس ماہ شعبان کے، کہ آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر اس مہینے میں ان پورا مہینہ سوائے 28 اور 29 کے باقی سارے دنوں کو آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر پورا مہینہ نہ بھی ہوتا تو کثرت سے جس مہینے میں آپ علیہ السلام سے روزہ رکھنا ثابت ہے وہ یہی ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ شعبان میں ایک رات ہے 15ویں کی رات جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، اس کی بھی کافی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ آپ علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی بخشش فرماتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، ایک کینہ پرور دل میں کینہ رکھنے والا دوسرے مسلمان کے ساتھ، اور دوسرا آدمی جو مشرک ہے اللہ کے ساتھ، کسی بھی قسم کا شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے چاہے صفات میں ہو یا ذات میں ہو، ان 2 بدبختوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرما لیتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اسی رات کو یعنی شب بارات کو گھر میں نہیں تھے، میں نے جستجو کی، تلاش میں نکلی، آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی تو آپ علیہ السلام کو میں نے جنت البقیع میں پایا، ایک قبرستان ہے عرب میں، تو وہاں پر جب آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو کہا کیا اے عائشہ آپ مجھ سے ڈری کہ میں آپ پر ظلم کروں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ کسی دوسری بیوی کے گھر، تو اس لیے میں تلاش میں نکلی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمایا بنو کلب ایک قوم ہے، قبیلہ ہے جن کی بکریاں بہت مشہور ہے، یعنی ان کا کام کاروبار اور اٹھنا بیٹھنا بکریوں کے ساتھ مویشیوں کے ساتھ ہوا کرتا، کثرت کے ساتھ وہ پالا کرتے تھے بکریاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اس رات کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے، پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ جہاں اس قسم کے ایام ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، فضیلتیں جہاں جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے تو شیطان بھی اتنا ہی سرگرم ہوتا ہے ان خاص اوقات میں اور خاص مقامات پر۔ وہ عمل جو شریعت سے ثابت نہیں ہوتا اور جس پر نبوت کی مہر ثبت نہیں ہوتی، سنت طریقہ نہیں ہوتا، اس کو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں وساوس ڈال کر وہ اعمال جو محض خرافات ہے، بدعمالیہ ہے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیس ھذا من الدین فی شیء کے قبیل سے ہے کہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ آپ علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کسی قول و قرار سے ثابت ہے۔ وہ عمل شیطان مسلمانوں کے سامنے مزین کر کے، آراستہ کر کے دین کی صورت اور لبادے میں پیش کر لیتا ہے، جس کو ہم مسلمان نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس پر عمل کرنا شروع کر لیتے ہیں، اور عمل
ایک بدعت پر، ایک گمراہی پر اور دین سے کٹی ہوئی بات پر عمل کیا جاتا ہے، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ثواب ہوگا، اس میں اجر ہوگا، جو اجر تو دور کی بات، الٹا ایک بندے پر، ایک اللہ کو ماننے والے عابد پر، اور جو اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے اس کے لیے آخرت میں سرزنش کا سبب ہے اور اس کے لیے بدبختی کا سبب ہے۔ تو ایسے موقع پر شیطان بہت زور لگاتا ہے ورغلانے کی، قسم قسم کی خرافات، رسوم رواج کو رائج دینے کی، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو باتیں ثابت ہے شریعت سے، پوچھ کر علماء سے یا دیکھ کر علماء کو پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں اس کو چھوڑا جائے۔ جہاں اس مہینوں میں اور ان برکت والی اوقات میں اجر دگنا ہوتا ہے، چگنا ہوتا ہے، المضاف ہوتا ہے، اتنا ہی عقوبت اور سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح مقامات ہے، ایک مسجد ہے، ایک مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، دعائیں ہوتی ہے، یہ اسی لیے بنا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ وہ جگہ ہے جس میں سوائے خالق کے کسی کو نہیں پکارا جاتا۔ یہ جگہ مقدس ہے، فضیلت والی ہے، لیکن اس کی جب جتنی بے ادبی کی جائے گی، احترام سے ہٹا جائے گا اور بے توجہی اس سے برتی جائے گی، اتنی عقوبت اور سزا بھی زیادہ ہوتی۔ ایک گناہ جو آپ بازار میں کرتے ہو، جو گلیوں اور راستوں اور کوچوں میں کرتے ہو، وہی گناہ آپ آ کر اس مسجد میں کرو گے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ایک شخصیت ہے، انبیاء کی شخصیت ہے، اعلیٰ درجے کی شخصیتیں ہے اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، تو انبیاء اور رسول اور پیغمبر بھی ہے، لیکن ان کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنی ہی ان کی پکڑ بھی سخت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہلکی سی بات جو جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہوتی، جو حلال اور حرام کی بات نہیں ہوتی، صرف اولا اور غیر اولا کی بات ہوتی، افضل اور غیر افضل کی بات ہوتی ہے، اس میں بھی جب انبیاء غیر افضل ایک بشری تقاضے کی وجہ سے، چونکہ وہ بھی انسان ہے، بسا اوقات بشری تقاضے کی وجہ سے ایک غیر فضیلت چیز کو پر عمل ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ان کو سرزنش ہو جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو، یہ وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اس سے زیادہ برے اعمال کریں، ہم پر وہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ ان کا درجہ، مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کی پکڑ بھی ادنا ادنا سی بات پر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو مہینے ہیں، شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، اسی طرح اس میں جو گناہ ہوتے ہیں ان پر پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ ان ایام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روپے خرچ کرنے پر صدقہ دینے سے دگنا چھگنا کر کے ہزاروں کے حساب سے دیتے ہیں، تو ایسے ہی ایک روپے کی چوری اور حرام کھانے سے پھر سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا، دونوں جہتوں کو دیکھا جائے۔ بسا اوقات ہم فضیلتوں میں پڑھ کر اتنے آگے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چوری، حرام، حلال حرام، ناجائز کو ہاتھ لگانے سے نہیں کتراتے، دوسری طرف عبادت ہی عبادت ہے، دونوں طرف توجہ دے کر چلنا یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ تو اس خاص موقع پر چونکہ ماہ شعبان ہے، وہ چند اعمال جو حدیث سے ثابت ہے، یعنی فضیلت کی بات ہے، اس ماہ شعبان میں کوئی ایسا عمل جس کو ہم واجب کہے، جس کو ہم فرض کہے، جس کو ہم لازمی کہے، کوئی ایسا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اور نہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ثابت ہے، لیکن استحباب کے درجے میں، فضیلت کے درجے میں اگر کیا گیا تو بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کیا تو کسی پر عتاب نہیں، کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں۔
اور وہ 3 قسم کے اعمال ہیں، صرف یہی عمل۔ ایک عمل جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شب برات کو 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ وقت شب برات، برات کے معنی ہے معاف کر دینے کے، برات کرنے کے، بخش دینے کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگی جائے جتنی زیادہ ہو۔ اس رات میں کوئی ایسا عمل عبادت کے لحاظ سے، نماز کے لحاظ سے، صدقے کے لحاظ سے، خیرات کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے کوئی ایسا عمل اس رات کو ثابت نہیں ہے جس کو ہم لازم پکڑ لیں کہ یہی عمل اس میں کرنا ہے اور باقی عمل نہیں۔ ہاں عمل کرتے ہو کرو، دعا کرنا ہے بہتر ہے دعا کرو۔ کسی نے روزہ رکھنا ہے، اس کی بات آ رہی ہے کہ کتنی صورتوں میں ہم اس دن کو یعنی 15ویں شعبان جس کو ہم شب برات کا دن کہتے ہیں، کتنی صورتوں میں ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز ہے اور کتنی میں ناجائز ہے۔ تو اس رات کو ہر عمل میں فعل کرو، دعا بھی کر سکتے ہو بغیر یہ اس نظریے کے کہ یہ ضروری ہے، ایسے ہی نفل بھی پڑھ سکتے ہو بغیر اس نظریے کے کہ ضروری ہے، اور صدقے بھی دے سکتے ہو بغیر اس نظریے اور عقیدے کے کہ صدقہ دینا ضروری ہے۔ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہو، راتوں کو جاگ کر نفل آؤ شب پوری شب ادا کر سکتے ہو، لیکن یہ نظریہ اور عقیدہ نہ ہو کہ یہ ہم پر لازم ہے۔ ایک یہ عمل ہے کہ جو چاہے کرو، اس میں کر سکتے ہو، فضیلت کی بات ہے، رات فضیلت والی ہے، کوئی عمل خاص ثابت نہیں۔ دوسرا عمل یہی روزے کا ہے۔ بعض لوگ بڑی پابندی سے اس شب کو اٹھتے ہیں، شب برات کو، اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں۔ واجب ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر سنت سمجھا گیا تو یہ ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہوگا، اگر لازمی سمجھا گیا لازمی نہیں ہے۔ لیکن 3 صورتوں میں 3 نظریوں کے ساتھ اگر روزہ رکھ دیا تو جائز ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر لی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا ماہ شعبان کو متواتر روزے رکھا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ روزے اسی شعبان کو رکھا کرتے تھے۔ اس میں کسی 15ویں شعبان کو یعنی شب برات کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اسی کو خاص کر کے رکھتے۔ اگر اس نظریے سے رکھتے ہیں کہ شروع سے آپ شعبان مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، تو اگر 15ویں شعبان بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کوئی لازم نہیں سمجھا ہے، اس کا الگ ثواب ہمیں ملے گا۔ ایک تو اس نظریے سے، اور یہ عمل ہمارا درست ہوگا۔ دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے ہمیشہ۔ اسلامی مہینوں کے 13، 14، 15ویں تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کسی نے اس نظریے کے ساتھ کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایام 20 کے روزے ثابت ہے، اس نظریے سے ہم یہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ثواب میں زیادتی ہے، بشرطے کہ غلط عقیدہ نہ ہو کہ اسی روزے دن کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ویسے ہی رکھے، تیسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ آپ سمجھ رہے فضیلت کی بات ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے، تو آپ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بغیر لازم سمجھے ہوئے یا واجب سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ نہ ہو، اگر ویسے ہی رکھ دیا فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عمل بھی آپ کا درست ہوگا، باعث اجر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی اپنے نظریے اور عقیدے سے کسی عمل کو یعنی اسی روزے کو سنت سمجھا، واجب اور فرض سمجھا، تو یہ قابل سرزنش ہے اور اس پر مؤاخذہ ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ عمل، یہ 2 قسم کے عمل اگر کیے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں مانگی جائے، اور اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھا جائے۔ ایک حدیث میں نے دوسری آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب بارات کو جنت البقیع گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئی تو ان کو پا لیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت بیان۔
تو یہاں پر ایک عمل ثابت ہے کہ قبرستان جانا اس شب برات کو، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ایک بار ثابت ہے۔ اگر کسی نے استحباب کے درجے میں اس کو لیا، قبرستان پر حاضری دی بغیر کسی لزوم کے، بغیر واجب سمجھے ہوئے، لازمی اور ہر قسم کی خرافات سے، قبر پرستی سے بچتے ہوئے، شرک اور بدعت سے بچتے ہوئے اگر کسی نے محض مراقبے اور محاسبے کی نیت اور ارادے سے قبرستان حاضر ہوا، ادھر حاضری دی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر قبر پرستی کی نیت سے کہ قبر والوں سے مانگا جائے، شرک کیا جائے، میلے لگائے جائے، قمقمے لگائے جائے، چراغا کیا جائے، جھنڈے ادھر لگائے جائے اور قسم قسم کی خرافات اور اگر ادا کی جائے تو یہ بھی بدعت ہے۔ اور بدعت کا ادا کرنا ایسا ہے جیسے خود نبی اور رسول بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے الیاذ باللہ ایک کام ہم تک نہیں پہنچایا تھا، گویا کہ ہے تو شریعت، ہے تو اسلام، ہے تو قرآن اور دین، اور اللہ کے رسول نے الیاذ باللہ ہم تک نہیں پہنچایا، ابھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ خود شارع بننا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ان تین اعمال میں سے جو بھی عمل کیا جائے حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے حدود سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے، حدود کے اندر رہ کر جو بھی عمل کیا جائے وہ قابل فخر ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس طرح اس میں چند خرافات ہے جس سے ہمارے اعمال برباد ہوتے۔ شب بارات کو آتش بازی یہ ایک بہت برا فعل ہے، جہاں شریعت میں اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے وہاں اسراف و تبذیر، جن اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شیطان کا بھائی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور ہمارے لیے کہاں یہ روا ہے؟ وہ قوم جو فقر و افلاس کی وجہ سے دوسرے اقوام کی غلامی کر رہی ہے، ان کے لیے کیا گوارا ہے کہ پٹاخے لائے جائے، آتش بازیاں کی جائے۔ جہاں خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے وہاں بچوں کی تربیت پر بھی کھاری ضرب پڑ رہی ہے، اس لیے ان چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ ایسے ہی چراغا کرنا، اس رات کو بہت سارے لوگ گلیوں میں، کوچوں میں گھروں کو مزین کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، بجلیاں چمکاتے ہیں، حتیٰ کہ چونے وغیرہ ڈال کر اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی نقالی ہے۔ ان کی ایک رسم ہے جس میں وہ آتش پرستی کرتے ہیں اور انہی سے برام کا ان کا برا تھا، ان سے یہی آتش پرستی چلتی آ رہی ہے۔ پہلے وہ آتش پرست ایمان لے آئے، اسلام قبول کیا، لیکن اپنے ساتھ یہ رسم یعنی آتش پرستی کی رسم ادھر سے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ عبادت میں اس طور پر شریک ہوں گے کہ ہم تو آتش پرست ہیں، ہم آگ کی پوجا کریں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، تو ہم بھی اس طرح اسلام، ان کا اسلام کچھ اس طرح تھا۔ تو یہ ادھر سے چلتا آ رہا ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی حالات اور اوقات کے تقاضے کی وجہ سے رفتہ برفتہ تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن رسم وہی ہے جن کو وہ دیوالی کی رسم کہتے ہیں ہندو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ مشابہت اختیار کی اپنے حلیے میں، اپنے لباس میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنی عبادات میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو منہم، وہ انہی میں سے، ان کا حشر ان سے، ان کا اٹھانا قیامت کے دن ان میں سے، اور ان میں ہے تو جہنم میں بھی ان میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے بچا۔ ایسے ہی مسجدوں میں میلے لگانا یا جماعت کی شکل اختیار کرنے، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، نفلی نماز کے لیے کوئی جماعت ایسی ثابت نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ شب کو جس طرح شبینہ میں ایک دن رات کھڑے ہو کر صبح تک اپنے اعمال کیے جاتے، کوئی عمل اس طرح کی ثابت نہیں ہے۔ لہذا مسجدوں کا لوگ رخ کر لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور جہاں یہاں
جہاں پر شور و شغب ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، وہاں ایسے اعمال کو جو ثابت نہیں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے، بددینی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔